अस्सलाम वालेकुम। जहारा मेमोरियल ट्रस्ट एक बार फिर बच्चों की तरबियत, बच्चों की परवरिश, इसके कुछ मसले मसाइल आपके सामने लेके आ रहे हैं। पेरेंटिंग अंग्रेज़ी में और तरबियत परवरिश उर्दू में मुश्किल काम। इसके बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत दुश्वारियाँ हैं, बहुत रास्ते ऐसे हैं जो यूँ कहना चाहिए जैसे बहुत बड़ी खाई होती है, गिर जाएं तो बाहर निकलना मुश्किल होता है, भले माँ बाप हों भले बच्चे हों। इसलिए बहुत ही फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहिए, सोच कर। और इसमें ज़्यादा चैलेंजेस आज मैं बात करूँगी माँ बाप के हवाले से कि उनको कितने बड़े मसले दरकार हैं। बच्चों की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन माँ बाप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शायद हमने कम ही डिस्कस किया। और मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चे भी ये देखें ताकि वो इस चीज़ का एहसास करना शुरू करें कि पेरेंट्स भी इंसान होते हैं, गलती हो जाती है, और एट अ ह्यूमन लेवल वो इतने परफेक्ट नहीं, कोई रोबोट्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोडक्ट्स नहीं है कि वो बिल्कुल हूबहू ठीक करेंगे। तो कि ताकि आप अगर किसी चीज़ को सही डील ना कर सके तो वो बच्चे आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे। और याद रखिए, आजकल के टीनेजर्स हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, बड़ी जल्दी तह तक पहुंच जाते हैं। उनको किस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं? रोल मॉडल ठीक नहीं या कम्युनिकेशन। चले, मैं ये टिप्स जो है ना बाद में बताऊंगी कि क्या क्या इसके बारे में करना है। सबसे पहला चैलेंज आता है करियर चॉइसेस पे। माँ बाप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ तो बच्चा भी बने, वालदा चाहती हैं कि मैं अगर टीचिंग कर रही हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ तो इंजीनियरिंग में हूँ, बच्चा भी वही करे। बच्चे का शौक़ नहीं होता, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है। यहाँ पे अगर आप बच्चे को उसकी चॉइसेस, हाँ, अगर वाकई को बहुत गलत चॉइस है, जो आपकी नज़र में बहुत सारी चॉइसेस बच्चे की गलत ही होंगी जो नहीं होती एक्चुअली, तो फ्रिक्शन होती है। आपने वहाँ पे लॉजिकली एक्सप्लेन करना है, सिर्फ ये नहीं कि मैं ऐसा हूँ तो तुमने भी ऐसा बनना है। यूँ ऐसे बच्चे फ्रिक्शन में आ जाते हैं, डिस्प्यूट में आते हैं। फिर बच्चों की आइडेंटिटी, क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर हार्मोनल बैलेंसेस जो हैं, हार्मोनल चेंजेस जो हैं, उनको आप नहीं समझ रहे, बच्चे को खुद समझ नहीं आ रही, अब जजमेंटल हो जाते हैं। बच्चे को हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, हम सपोर्टिव नहीं रहते, उसको हम किसी तरह से सहारा नहीं देते, उसको हम ज़रा नीचा ही दिखाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो गलत हो, ये तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, ये तुम यूँ करते हो। तो बच्चा अपनी शनाख्त जैसे उसकी मर्ज़ी है उसकी तरह से वो नहीं कर सकता। उसको अपनी शनाख्त करवानी है और इस तरह करवानी कि आप जजमेंटल ना हो। और अगर ऐसा कोई मकाम आ जाता है जो आपको उसको सिखाना है या जजमेंटल हो जाते हैं या सख्ती करनी है, उसके लिए आपको सपोर्ट करना है। मेडिकल या काउंसलर या दोस्त अहबाब, किसी से आपने एडल्ट से मशवरा करना है कि इस वक्त ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त के बारे में सोच रहा है, मैंने क्या बनना है, मैं क्या हूँ, क्या जो आगे मैंने ज़िंदगी में सोचा है वो ठीक रहेगा। ये बहुत से उसकी सोचें होती हैं, आपने उसका साथ देना है, सपोर्ट करना, जजमेंटल नहीं होना। माँ बाप को फ़िक्र होती है, वो स्ट्रेस के मारे खाए जाते हैं, इतना प्रॉब्लम होती है कि बच्चे मिल किसको रहें। पीयर इन्फ्लुएंस, दोस्त अहबाब, वो इन्फ्लुएंस इतना मज़बूत और सख्त होता है कि बहुत दफ़ा बच्चा माँ बाप से डिस्कस नहीं करता, अपने दोस्तों से करता है। और माँ बाप जो है बहुत बड़ा स्ट्रेस लेते, किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, उनकी सोच क्या है, उनकी वैल्यूज़, उनकी कदरें, उनका अच्छा बुरा क्या है। तो आप थोड़ी सी नज़र ज़रूर रखें, जहाँ जहाँ वो मिलता है उन बच्चों को ज़रूर मिलें, जहाँ जहाँ आपकी बेटी मिलती है उन घरों में ज़रूर जाएं, आपस में दोस्तियाँ कर लें। क्योंकि बहुत से माँ बाप खुद भी यंग होते हैं, इतना तजर्बा नहीं होता, इतनी बुर्दबारी, दानिशमंदी, विज़डम ये नहीं होती, और उसकी वजह से वो एडवाइस भी नहीं लेते किसी से। और वो ख़ुद भी तो बच्चे हैं ना। मैंने अपने बहुत से दोस्तों के बच्चियां जो 18, 19, 20, 22 या यकीन करें 25-26 साल की बच्चियां भी और 25-26 साल के बच्चे भी मेंटली मैच्योर नहीं होते। इसलिए मैं बहुत ज़ोर देती हूँ रीडिंग के ऊपर, एक्सपोजर के ऊपर, हर एक से मिलने के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट, दानिशमंद, अक्लमंद होना चाहिए।
یہ بیلنسز ماں باپ سکھاتے ہیں. کیوں؟ آپ نے ایسے موقع پہ بچے جو ہیں وہ ہر آپ کے قانون کو، ڈسپلن کو ریزسٹ کریں گے، توڑیں گے، کویسچن کریں گے. آپ کا رول ماڈل کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی ویلیوز گھر میں جو ہیں اس کو ایکسپلین کرنا، لاجیکلی کمیونیکیٹ کرنا بہت لازم ہے، کیونکہ ڈے ٹو ڈے روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ کی ڈیلی ذمہ داریاں وہ بگڑ جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ ان کو سمجھا نہیں سکے کہ یہ ہمارا ڈسپلن کیوں ہے. ویسے کہہ دیا جی 10 بجے آپ نے گھر آنا ہے، اگر کسی بچے نے غلط کرنا ہو 10 بجے سے پہلے بھی بہت کچھ غلط کر لے گا یا کر لے گی. تو آپ نے بچے کو وہ اسٹرینگتھ، طاقت اپنی شخصیت کی دینی ہے. ہاں 10 بجے کے بعد واقعی نہیں آنا، یا 8 بجے یا 9 بجے عشاء گھر آ کے پڑھنے کے. بچے تو پڑھتے بھی نہیں، آپ کو اگر پڑھتے دیکھیں گے تو یقیناً وہ بھی کریں گے. تو ٹینز اس وقت، ٹین ایجر جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنس شو کرنا چاہتا ہے، وہ اسرٹ کر رہا ہے. کلیش آتا ہے ماں باپ کے ساتھ، زور سے دروازے بند کیے جاتے ہیں، کھانا پینا نہیں. اور جن گھروں میں ماں باپ کے درمیان ڈائیکاٹمی یا فرق ہو اور ایک پیج پر نہ ہوں اور آپس میں اتفاق رائے نہ کرتے ہوں، تو وہاں بچے بہت جلد ایک دوسرے کو گھما دیتے ہیں، ماں باپ کو غلط استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ماں باپ کی نہیں بنتی، بچے روڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ بیلنس کرنا نہیں سکھا سکتے، سمجھا نہیں سکتے. جہاں پہ کلیش پیرنٹس کا اپنا ہے، وہاں بچہ بڑا اور یا چھوٹا کلیش کرے گا پیرنٹس کے ساتھ، کیونکہ اوبے نہیں کرے گا وہ، کیونکہ آپ نے اوبے نہیں کیا. گھر میں اوبیڈینس کا، محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ چارہ کا کوئی سما ہی نہیں ہے. تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں ان باتوں پہ، کیونکہ بچہ دوسرے پریویسی مانگتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کا بیگ کھولیں، وہ نہیں چاہتی کہ آپ اس کی الماری کو چیک کریں، لیکن آپ لاجیکلی ایکسپلین کریں، کیونکہ پریویسی بچہ مانگتا ہے. اب وہ بڑا ہو رہا ہے نا، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو دیکھے، اس کے کمرے میں آئے. اور اگر کمرے کم ہیں یا 1-2 کمرے بہن بھائی شیئر کریں یا ماں باپ کے ساتھ شیئر کریں، وہ پسند نہیں کرتا. اس کو اپنی اسپیس چاہیے، اپنی جگہ چاہیے. اگر نہیں دے سکتے ایکسپلین کریں لاجیکلی، اوپن مائنڈ کے ساتھ. بچے کو پریویسی چاہیے، اس کی پریویسی کا رسپیکٹ کرے، احتیاط کرے، احترام کرے، قدر کرے. کیونکہ پیرنٹس بہت اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایکیڈیمک پریشر بہت ہے. ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ واہ واہ آسمانوں سے باتیں کرے اور وہ زمین پر پاؤں ہی نہ ہو اور کیا کریئر ہو. ضروری نہیں ہے. کئی دفعہ بہت بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بہت گریڈز اچھے نہیں ہوتے لیکن دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، بزنس مین بھی اچھے بنتے ہیں، نوکری پہ لگ جائیں تو نوکری میں. اب تو نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ وہ گریڈز نہیں دیکھے جاتے، A++++ پتہ نہیں کتنے 15+ آ جاتے ایک، وہ نہیں دیکھے جاتے. دیکھے جاتے کہ ریئل لائف میں یہ بچہ کیا کرے گا، ریئل لائف میں کس طرح سے اس کا حسن سلوک، اس کا اخلاق، اس کی وزڈم، بردباری. تو یہ ریڈنگ کے ساتھ، ایکسپوجر کے ساتھ، آپ کے سمجھانے کے ساتھ، رول ماڈل اور ویلیوز دی ہوئی اس کے ساتھ، جو آپس میں فیملی کا اکٹھا ہونا ہے اس کی وجہ سے آئے گا. کیونکہ ویسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ بھی آئیں گے، اگلی دفعہ میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ بھی جو میرا تجربہ ہے آج تک میں اس کے بارے میں بتاؤں گی. کیونکہ اس سٹیج پہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس سے مل رہے ہیں. بچے کے کپڑے آپ نوٹس کرتے ہیں، آپ کو پسند نہیں آ رہے. لینگویج تو خیر سچی بات ہے، مجھے بھی یہ اس قسم کے ایف ورڈز اور یہ سارا کچھ میں تو اور میری کمپنی میں سچی کو استعمال بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے بڑوں نے بھی کہا، دین نے بھی کہا، تو کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھرا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں کیا ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے. ایک ہوتا ہے اپنا اوپینین دینا، لیکن خوبصورتی سے ضرور اوپینین دیں. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بچے کو سپریس کریں، لیکن آپ نے بچے کو یہ بیلنس دینا ہے. لینگویج، اپیرنس، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کس کو مل رہا ہے، اس کے فرینڈس کون سے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، شوشا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، دوسروں کے سامنے شیخی کے بارے میں اسکریچیں مارتے ہوئے کیسے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں نوٹس کرنی ہے، کیونکہ اس وقت بڑا رسکی بیہیویئر اس ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے. ڈرگ ابیوز شروع ہو جاتی ہے. آپ نے بہت عقل مندی سے بچے کی اسکرین ٹائمنگ کو مانیٹر کرنا ہے. اسکرین پہ کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے
اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ بہت چھوٹے بچے بھی ریل کرتے ہیں، ایسے ایک انگوٹھے سے یوں یوں اوپر کر کے ریل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہر قسم کی واحیات چیزیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا بڑی خاموشی کے ساتھ اور پھر لاجک کے ساتھ کہ نہیں بیٹا میں آپ کے پیچھے نہیں جا سکتا، آپ نے خود اپنا دھیان کرنا ہے. تو یہ رسکی بیہیویئر، یہ اپیرنس، یہ لینگویج، یہ گفتگو، کیونکہ بچہ انڈیپینڈنس چاہتا ہے، پریویسی چاہتا ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ اب میرے پر ہو گئے اب میں اڑوں. تو یہاں پہ آپ کے ماں باپ کے ایموشنل چیلنجز، جی چاہتا ہے رکھ کے چپیڑ بچے کو لگا دے، لیکن آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کریں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں کبھی لگانی پڑے تو بیک پہ ایک لگا دیں. چہرے پر بہت ہیوملیٹنگ ہوتا ہے، بہت انسلٹنگ ہوتا ہے، بچے کو چہرے پر کبھی نہیں مارنا چاہیے. ناک، کان اور آنکھ اور ذہن جو برین ہے بڑی نازک چیزیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ چوٹ لگ جائے. ساری زندگی کے لیے آپ تو تربیت کریں اچھا انسان بنانے کے لیے، پہلے خود بنے، اور اس کے لیے ایک میل آپ کا ڈنر ہو، کچھ ہو، ناشتہ ہو، اکٹھا ہونا ضروری ہے. والد آئے، والدہ آئے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں، بہن بھائی سبلنگز، اپنی چھوٹی سی کوئی اسٹوری. بہت لمبے لیکچر بچے نہیں سنتے، بالکل پسند نہیں کرتے. چھوٹی سی بات کہ آج یہ ہوا، اچھی بات بتائے، اس سے بچے کو انکریج کرے، وہ اپنی اسٹوری سنائے کہ آج اسکول میں یہ ہوا، اس نے یہ کیا. اگر کوئی نگیٹو بات ہو تو اس کو کہ بیٹا اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس میں کوئی نگیٹو جو بھی بات ہوئی ہے آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. پہلے آپ کا سٹیپ جو ہے اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیک گراؤنڈ میں پتہ نہیں کتنے بڑے مسائل ہو. آج کل تو ٹیچریں ان ہمارے لاہور کے جو ایلیٹ سکولز ہیں اس میں وہ اس طرح مار پیٹ نہیں کرتی، بٹ پریشرائز بہت کرتی ہے. اگر آپ ان کے پاس ٹیوشن کے لیے نہیں جائیں تو بچے کو کہتی ہیں یا فیل کر دیں گی یا تنگ کرتی ہیں، بچے کو کھیلنے نہیں دیتے. بہت ایک ٹیکٹکس فرق ہے. اور بچے بھی ایسے ایسے گھرانوں سے آتے ہیں کہ جب ماں اگر ٹیچر منع کر دے کہ یہ بچہ جو ہے بلی کر رہا ہے یا روڈ ہے یا واٹ ایور، تو ماں باپ پہنچ جاتے ہیں. آپ بچے کو اپنے اسکول میں ڈالا ہے، انٹرسٹ کریں، ان ٹیچروں کے حوالے کریں تاکہ وہ تربیت کریں. خود جا کے آپ ٹیچر کی ہر تربیت کو آپ کوشچن کرنے لگ جاتے. تو رول ماڈل بنے، لاجک دیں، منطق کے ذریعے، دانش مندی کے ذریعے ایکسپلین کریں، بیلنس دیں. کمیونیکیشن، ہر بات کا یہ گیپ نہیں آنا. آپ نے ڈسکنیکٹ اپنے بچے سے نہیں ہونا. آپ نے نظر رکھنی ہے، خاموش. آپ نے اپنے جو بھی ویلیوز ہیں ان کو آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے ڈسپلن کے ذریعے، لیکن کمیونیکیٹ کر کے. بچے کو آپ اگر لاجک سے ایکسپلین کریں گے تو یقیناً بچہ آپ کا سنے گا، سمجھے گا اور بہتر انسان بنے گا، کیونکہ اس کی زندگی آگے بہت لمبی ہے. جیسے خلیل جبران نے کہا تھا کہ آپ بچے کو اپنی طرح مت بنائیں، یہ اس بچے کو اڑنے دیں، لیکن تھوڑا تھوڑا. پہلے آپ نے ظاہر ہے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہاتھ، پھر وہ خود گرے گا 2 دفعہ، پھر تھوڑا سا اور بڑا. بہت کلوز کر کے مت رکھیں، تھوڑا تھوڑا اس کو باہر بھی نکلنے دیں، اس کا تجربہ ہوگا، دانش مندی، عقل مندی آئے گی. تو پیرنٹنگ آسان کام نہیں، ماں باپ کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کو سالو کیا جا سکتا ہے. اگر 100% نہیں تو 80% یقیناً. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.